السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے 3، تو دوسرا ہے عذاب۔ 2 نکات ہیں آیت نمبر 17 میں سے۔ پہلی قوم نوح تھی جو عذاب سے ہلاک ہوئی، اور پھر اس کے بعد کئی بستیاں عذاب سے ہلاک ہوئی۔ یہ 17 نمبر آیت ہے اس آیت کو دیکھیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، اور پھر رب کافی یہ بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے والا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت 16 سے ہے اس میں اللہ نے کہا ہے ہم نے کئی بستی، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا، انہوں نے اس میں نافرمانی کی، تو پھر ہماری ہوگی پوری بات ان پر، اور انہیں بری طرح ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ نے جو بھی حکم بھیجا تو سب سے پہلے نافرمانی کرنے والے کون تھے؟ اس کے خوشحال لوگ، مترفیہ خوشحال لوگ۔ ابھی بھی دیکھنے خرابی جو ہے نا، کھاتے پیتے، کوئی راج خان کی مستی ہوتی ہے، کھانا پینا وافر ہے، باقی چیزیں یہ ہے، سب کچھ ہے، وسائل ہے، مال ہے، اولاد ہے۔ سورہ کہف میں بھی ذکر آ رہا ہے بندے کا کہ جی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میری تفریح بھی زیادہ ہے۔ تو بندے کو اسی کی ہوتا ہے، دنیا میں نعمتیں جب ملتی ہیں تو بجائے اس کے جھکنے کے، شکر کرنے کے، وہ اس پہ اکڑ جاتا ہے کہ اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا ہے، اللہ مجھ پہ مہربان ہے، اللہ مجھ سے راضی اس لیے دے رہا ہے۔ دنیا میں وسائل کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بار بار یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ 43 زخرف، اس میں اللہ نے کہا یہ سارا کو اللہ سونے اور چاندی کے گھر دے دیتا، لیکن پھر کوئی فرما بردار شاید رہتا ہی نہ، اس لیے نافرمانی کی انہوں نے، تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب پورا ہو گیا۔ تو یہ پہلا عذاب آیا اس کرۂ ارض پر، قوم نوح پر آیا، اور اس عذاب سے بچے صرف اہل ایمان، فقط اہل ایمان بچے، مگر پھر کچھ عرصے بعد وہی شرک، وہی خرابیاں، پھر اس پہ شرائط کر گئی، اور اس طرح کئی بستیاں عذاب سے ہلاک ہوئی۔ اللہ نے حضرت نوح کی دعوت کا ذکر بڑا کیا ہے قرآن میں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کہ نوح میں رہا 950 سال، اور پھر پکڑا اس کو طوفان نے، اس قوم کو، تو 950 سال حضرت نوح پہ زندہ رہے، اور انہوں نے زندہ اس سے زیادہ رہے۔ پہلے نبوت 40 سال کی بعد میں میری، پھر طوفان کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، تو 9.5 سال کو قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم بھاگ گئی۔ تو پھر حضرت نوح نے قوم کے حق میں بدعا کی۔ اس سورہ نوح 71 نمبر، اس کی آیت نمبر 21 سے آ رہی 21 سے 27 تک، کہ انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، اور ان کا مانا جو ایسے جت کے مال اور اولاد ان میں زیادہ تھا، لیکن وہ سارے میں رہے، اور ان میں بڑے ہی مکر کیے، بڑی ہی چالیں چلی۔ تو اللہ نے کہا اور ہر جگہ چھوڑیے، ان میں ایک دوسرے کو کیا نصیحت کی؟ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، نہ وعد کو، سواق کو، یوں کو، نصر کو، اور بہتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور پھر کچھ اپنے گاہوں میں دبائے گئے اور ڈر لگے آگ میں، اب یہ سب نے آگ میں جانا ہے، پھر نہ اپنے واسطے کوئی پناہ پائیں گے اللہ کے ساتھ مددگار۔ تو یہ بڑی سخت آیت ہے 26۔ اللہ نے کہا نوح نے اپنے رب سے کہ نہ چھوڑی زمین پر منکروں کا ایک ہی گھر بسنے والا، تو ایک گھر بھی نہ بسے۔ اللہ نے ان سے یہ دعا کی۔ پھر یہ عذاب کی تفصیلات ہیں، یہ سورہ ہود ہے 11 نمبر کی آیت 36 سے 44 تک پورا یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے کہا یہ کشتی بناؤ اور اس میں سب کچھ رکھو، جوڑے رکھو، اور پھر یہ ساری بات اس میں آ رہی ہے۔ تو پھر وہ کشتی چلی اور پہاڑ جیسے پانی کی موجیں تھیں، پھر بیٹے کو کہا سوار ہو جائے، اس نے انکار کر دی۔ یہ سارا واقعہ ادھر آ رہا ہے اس میں سے، اس کو دیکھے تو یہ ساری قوم عذاب سے ہلاک ہوئی۔ پھر بات نہیں ختم نہیں ہوئی، پہلی تھی جو عذاب سے ہوئی۔ پھر من القرون ہے، قرون کرن کی جمع ہے، کرن کہتے ہیں ایک زمانہ، امت کے لوگ، جماعت، اسی سے کرنے اولا کہتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے۔ تو ہم نے کئی علاقے، پھر اس میں اس کے بعد عاد آئی، وہ گئی، پھر سمود آئی، وہ گئی، قوم لوط گئی، فرعون غرق ہوا، اور کئی قوموں کو اللہ نے غرق کیا۔ تو اللہ نے اس طرح سے عذاب سے، جس نے نہیں نافرمانی کی، جب رسول بھیج دیا پھر بھی انہوں نے بات نہیں سنی، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جو تیسرا ضمنی موضوع ہے، اس میں فضیلت 55 نمبر آیت میں سے بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ ہم نے بعض نبیین علی بعض پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ تو اللہ نے یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر آ رہی ہے 253 میں، یہاں سے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی اولو العزم انبیاء تھے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ کاف کی آیت 35 آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو پھر کوئی اولو العزم رسول، ان رسولوں کی طرح جو بڑی ہمت والے تھے، ان کی طرح رہے، ان کی طرح کام کرنا ہے۔ یہ ہمیں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ ان کی طرح کام کرنا ہے۔ تو اللہ نے بعض نبیوں کو مختلف طرح سے فضیلت دی، کسی کی دعوت زیادہ بارآور ثابت ہوئی، کسی کی کم ہوئی، کئی نے تبلیغ کے ساتھ جہاد بھی کیا،
اس طرح مختلف معجزات دیے گئے انبیاء کو. کچھ نبی تنگ دستی اور فقیری میں زندگی گزار گئے, کچھ بادشاہ بنے. خصوصی طور پر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں, کیونکہ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, شادیاں کاروبار کرتا ہے, یہ طالب دنیا کیوں کر نبی ہو سکتا ہے؟ کسی کے خوددار سیدھا یا پیغمبر ہونے کے لیے تارک دنیا اور حیوان ہونا چاہیے. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی شاید مثال دی ہے. وہ تو بادشاہ تھے بھی اور صاحب کتاب نبی بھی تھے. بادشاہ کسی عام آدمی سے زیادہ طالب دنیا نظر آتا ہے, مگر وہ نبی بھی تھے. تو جو 5 نبی ہے اس میں سب سے پہلے حضرت نوح ہے, ابراہیم ہے, حضرت موسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 کا ذکر ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ان پہ سمجھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.